اور براہ راست اس وقت وہاں کے صورتحال ہمیں بیان کر رہے تھے۔ علی فرقان، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک حالات کے حوالے سے جس کا بھی تھوڑا سا دانیال نے بھی ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انٹینسٹی خدا نہ خواستہ جو ہم نے کیپٹل ہل والا واقعہ دیکھا تھا، جس طرح ٹرمپ صاحب نے پریمپٹ کرتے ہوئے بات کی ہے کہ شاید مجھے ہرانے کی کوشش کی جائے تو میں نتائج نہیں مانوں گا، تو کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایک تو انٹینسٹی یقینی طور پہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے ابھی جو 2-3 ہفتے پہلے ہی جو ہے میں نے کافی سارے اسٹیٹس کا وزٹ کیا، جس میں ریڈ اسٹیٹس بھی سے، بلو اسٹیٹس بھی سے اور کچھ سوئنگ اسٹیٹس سے جن کو میں نے وزٹ کیا، اور وہاں میں نے لوگوں سے بات کی، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا رجحان ہے، کیا مزاج ہے۔ تو انٹینسٹی، مومنٹم زیادہ ہے، لوگ چارج ہیں دونوں طرف میں، اور اس کی ایک یقیناً ایک پچھلے کچھ سالوں کی ایک ہسٹری ہے جس میں چیزیں جو ہوتی رہی ہیں، جو اقدامات لیے جاتے رہے ہیں، مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ جو ٹرمپ نے اقدامات لیے اس کا ریئیکشن ڈیموکریٹ سرکلز میں ہے، جو ڈیموکریٹس نے لیے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ان کے سرکلز میں ہے۔ تو یہ ایک پچھلے جو 2 الیکشنز ہیں ان کا جو ہے وہ ریئیکشن اور اس کے نتیجے میں اقدامات اور سٹیٹمنٹس کے نتیجے میں، یہ آپ دیکھیے جو سٹیٹمنٹ اس الیکشن میں آ رہی ہیں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر دیتے تھے تو ان کو کبھی بھی ڈیموکریٹس نے اس قسم کی تنقید، اس قسم کی یا اداروں کو انوالو کرنے والی سٹیٹمنٹس نہیں دی جو کمیلا ہیرس نے ابھی ریسنٹلی جو دی ہیں۔ تو ایک چارج ہے یقینی طور پہ، اور ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ اپنی کمپین کے آغاز سے ان کا تقریباً اسی قسم کا موقف رہا ہے، جارحانہ انداز ہے ان کا اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ محتاط ہیں بہت زیادہ۔ یہ جو مجھے اندازہ ہوا، جو میری آبزرویشن ہے عاصم، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین کے درمیان بہت محتاط رہے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ الیکشن کے عمل کو زیادہ متاثر نہ کرے، کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو کہ الیکشن کا صورتحال جو ہے وہ متاثر ہو۔ اس کے باوجود کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں ہوئی جن پہ ان کو اعتراض تھا، بہت ساری جگہوں پہ ان کو لگا کہ یہاں ان کے ساتھ مطلب زیادتی ہو رہی ہے، دھاندلی کی ان کی شکایات بھی تھی، لیکن انہوں نے سچویشن کو، سسٹم کو جو ہے وہ چلنے دیا۔ کیوں چلنے دیا؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو امید ہے سپریم کورٹ سے اس دفعہ، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سچویشن کو خراب کیا جائے، کیونکہ اگر وہ سچویشن تشدد اور وائلنس کی طرف اگر جاتی ہے یہ صورتحال، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی سپورٹ کم از کم اپنا کیس میڈیا میں ہار دیں گے۔ ان کا جو ایک ٹاکسک رہا لاسٹ الیکشن ہارنے کے بعد، اور جس طرح ایک لوگوں نے اس کو اپنے سر پہ متاثر ہو کے طاری کر لیا، اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن ہمیں کیپٹل ہل والا نظر آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول میں رہیں گے ٹرمپ صاحب کے کہنے کے باوجود؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اس سچویشن میں نہیں جانا چاہتے، اگرچہ وہ بالکل اس چیز کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس سے انکار بھی نہیں کر رہے اور ایسی سچویشن میں نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو امریکہ کے جو ادارے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ اس طرف جائے۔ ان کا اشارہ آپ اداروں کی بات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس میں سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے جو کہ بہت حد تک ریپبلکنز کی امیدوں کا محور ہے، کیونکہ 9 میں سے 6 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں امریکن، ان کو ریپبلکن کے دور میں لگایا گیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک طرح سے کچھ نہ کچھ حمایت ریپبلکن کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کریں گے بجائے اس کے کہ وائلنس کی طرف، لیکن یہ خدشہ یقینی طور پہ موجود ہے، اور ایک جو سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 1/4 امریکنز جو ہیں 27%، ان کو یہ خدشہ ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں، انتخابات کے بعد صورتحال جو ہے وہ وائلنس کی طرف جا سکتی ہے۔